اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ پہلے آیت کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور آیت کو سمجھتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ہوا وہی، الذی جس نے، خلق پیدا کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی الارضی زمین میں ہے، جمیعا ہر چیز، سب کچھ۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کر دیا۔ خلق لکم فرمایا، پیدا کر دیا تمہارے لیے۔ پہلے آیات میں گزر چکا ہے خلقکم، پیدا کیا تم کو، اور اب ہے خلق لکم، پیدا کر دیا تمہارے لیے۔ تو پہلے بات تھی انسان کے اندر کی، اب بات ہو رہی ہے انسان کے باہر کی۔ جو کچھ انسان کے باہر ہے وہ بھی انسانوں کے لیے ہے۔ ثم پھر، استوا متوجہ ہوا یا قصد کیا، ارادہ کیا، الی السماء آسمان کا، فسواہن پھر درست کر دیا ان کو، یعنی سارے آسمانوں کو، آگے پھر تعداد بھی اللہ نے بتائی۔ فسواہن پھر درست کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، سبع سماوات 7 آسمانوں کو، وہوا اور وہ، بکلی ہر، شیء چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ اتنے بڑے منصوبے کا مالک، زمین کا منصوبہ، آسمان کا، اس کے درمیان فضا، پھر آسمان بھی ایک نہیں ہے۔ زمین جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، کہیں خشک اور کہیں تر، اسی طرح اس کے جوڑ کے آسمان یکے بعد دیگرے، تہ بتہ، پے در پہ 7 آسمان۔ ان کی کیا ضرورت ہے، اس کی مخلوق کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا وقت ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، وہ بے علم کیسے ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ اور سورہ سجدہ میں فرمایا، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا؟ تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے، جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیے، جس نے زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھیں، اور 4 دن میں زمین کی سب چیزیں درست کر دیں۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر آسمانوں کو ایک ترتیب میں استوا کر دیا، درست کر دیا، اور فرمایا، اے زمین اور اے آسمانوں، خوشی یا ناخوشی سے آؤ۔ تو دونوں نے کہا، اے اللہ، ہم تو برضا و خوشی حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان 7 آسمانوں کو پورا کر دیا، اور ہر آسمان میں اس کا کام بھی بانٹ دیا۔ دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا، اور انہیں شیطان سے بچاؤ کا سبب بھی بنا دیا۔ یہ اندازہ ہے اس اللہ کا جو بڑا غالب اور بڑے علم والا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تمہاری پیدائش مشکل ہے یا آسمانوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلا کو بلند کر کے انہیں ٹھیک ٹھاک کیا، اور ان میں سے رات اور دن کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد زمین پھیلائی، اس سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا، جو سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 100 میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارش برسا کر مختلف قسم کے نباتات اگائے، سبز رنگ کے پودے پیدا کر کے ان سے خوشے نکالے، اور کھجوروں کے ساتھ پھلوں کے 2 گچھے لگائے جن تک تمہاری رسائی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے مختلف اور مماثل قسم کے انگور، زیتون اور اناروں کی جنتیں پیدا کی۔ پھلوں کے لگنے اور پکنے پر غور کرو، ان نباتات میں اہل ایمان کے لیے معجزات اور اسباق موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 9 میں فرمایا، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو سمندروں کی طرف بھیجتا ہے، جہاں سے یہ آبی بخارات کو لے کر آتی ہیں، اور اس طرح ہم مردہ بستیوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ بات کون نہیں جانتا کہ کائنات میں موجود ہر شے کی زندگی غذاؤں کے اوپر قائم ہے۔ انسان گوشت، دالیں، نمک، گندم وغیرہ سے اپنی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے۔ کچھ جانور گھاس کھاتے ہیں،
درندے گوشت کھاتے ہیں، پرندے دانہ چگتے ہیں، حشرات الارض مٹی چاٹتے ہیں۔ پودوں کے لیے ان کی غذا نائٹروجن، چونا، پوٹاس اور ہائیڈروجن فراہم کی جاتی ہے۔ زمین کی غذائی ضرورت خزاں کے پتجھڑ، ہڈیوں، گوبر، خون اور بالوں سے پوری ہوتی ہے۔ 25,000 میل لمبی اور وسیع و عریض زمین کو قوت و توانائی منتقل کرنے کے لیے قدرت نے سورج کی شعاؤں سے ایک خوبصورت اور فکر انگیز نظام قائم کیا۔ سورج کی تیز شعائیں سمندر کے اوپر پڑتی ہیں تو پانی کے بخارات ہواؤں کے بدولت اوپر اٹھتے ہیں اور پھر زمین پر جل تھل ہو جاتا ہے۔ زمین میں تخلیقی سانچے انگڑائیاں لینے لگتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 24 میں فرمایا، بجلی کی چمک اللہ کی تخلیق میں سے ایک معجزہ ہے۔ خالق کائنات آسمان سے بارش برسا کر مردہ زمین میں حیات نو پیدا کر دیتا ہے۔ اس عمل میں دانش مند لوگوں کے لیے عقل و فکر کے اسباق موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 31 میں فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے فضائی بلندیوں سے پانی اتارا جو زمین کے درزوں میں داخل ہو کر پھر چشموں کی صورت میں باہر نکلا، اور ان چشموں سے رنگ برنگ کھیتیاں نمودار ہوئیں۔ سورہ حج آیت نمبر 5 میں فرمایا، تم دیکھتے ہو کہ زمین پہلے پیاسی ہوتی ہے، پھر جب ہم پانی برساتے ہیں تو وہ خوش ہوتی ہے، اس کے قوائے نمو بیدار ہوتے ہیں، اور وہ خوش نما درخت، گھاس اور پودوں کے جوڑے اگاتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ درخت بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں، بڑھتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، انسانوں کی طرح کشمکش میں الجھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف حسن تدبیر کے ساتھ اور عسکری خرد و دانش کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ زمین میں بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی پائی جاتی ہیں جن کے بیج خشخاش سے بھی 20 گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ قدرت نے ان کے اندر 2 جڑی بوٹیاں، پتیاں، ڈنڈی جو جڑ بن کر زمین میں پیوست ہو جاتی ہے، ایک گرہ جو ڈنڈی بنتی ہے، اور اس بیج میں جڑ پکڑنے سے چند روز پہلے وہ غذا محفوظ رکھتی ہے۔ اے عقل والوں، غور و فکر کرو، تفکر اور تدبر کے ساتھ کائنات کے اندر جھانک کر دیکھو، اندازہ لگاؤ کہ اتنے کم وسعت بیج میں جب قدرت نے زندگی کا اتنا بڑا ذخیرہ محفوظ کر دیا تو اللہ کے نائب انسان میں کتنے خزانے محفوظ ہوں گے۔ سارا جہاں تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات انسان کے حوالے کر دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کائنات کو حرام طریقوں سے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات انسان کے حوالے کی ہے تو حلال طریقوں سے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جس آسمان و زمین کو انسان کو فائدہ دینے کے لیے بنایا ہے، وہ دونوں مل کر انسان کو فائدہ دے رہے ہیں۔ کیسے اللہ نے نظام بنایا ہے؟ زمین پر آسمان سے پانی کے برسائے جانے کا ہی نظام دیکھیے۔ اس بارش کے برسانے میں خدا پانی کے قطروں کو کس طرح مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ آپ کسی برتن میں تھوڑا سا پانی دھوپ میں رکھیں، کچھ ہی دیر بعد وہ برتن خشک ہو جائے گا اور پانی بخارات کی شکل میں اڑ جائے گا، یعنی پانی کے قطروں کا مائع کی شکل میں جو جسمانی وجود تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ مر گیا۔ پھر ہوائیں اور بادل انہی قطروں کو اڑانے کے لیے پھرتے ہیں، اور جب اللہ چاہتا ہے اور زمین کے جس حصے پر چاہتا ہے اسے پھر سے قطروں کی شکل میں زندگی عطا فرماتا ہے اور برساتا ہے۔ یوں پانی کا وہ قطرہ جو مر چکا تھا پھر زندہ ہوتا ہے، اور یوں اللہ کھربوں کی تعداد میں ان قطروں کو ایک ہی وقت میں پھر زندہ فرماتا ہے۔ حیات بعد الممات کا یہ زندہ ثبوت ہم اپنی آنکھوں سے زندگی میں کئی بار دیکھتے ہیں۔ اللہ حقیقت کی آنکھ سے بھی دیکھنے والا دل اور دماغ عطا فرمائے۔ اور اس پر بھی کبھی غور کیجئے کہ اگر بخارات میں پانی میں ملی کثافتیں، گندگی، بدبو اور سمندر کا نمک بھی ساتھ ہی اٹھ جائے تو زمین پر کون سی زندگی ممکن رہے گی؟ اللہ کی شان خلاقی کہ سمندر کے کھارے نمکین پانی سے وہ ایسے بخارات اٹھاتا ہے جو میٹھا پانی بن کر برستے ہیں، اور اسی سے ہمارے دریا، نہریں، چشمے، زراعت اور زمین کی ساری رونق ہے۔ وہ بادل جن کے اندر لاکھوں ٹن پانی چھپا ہوتا ہے کتنی آسانی سے ہوا کے کندھے پر سوار ہو کر اڑتے ہیں۔ کیسا انتظام ہے اس عظیم الشان ہستی کا اپنے بندوں کو رزق دینے کا۔ اور یہ بھی سوچئے کہ اگر سمندر ہی کا پانی میٹھا ہوتا تو پھر وہ لاتعداد مخلوق جو وہاں بستی ہے، وہیں جیتی ہے، وہیں مرتی ہے، جب وہاں گل سڑ جاتی تو سمندر گندے بدبودار جوہر نہ بن جاتے؟
اور اتنے بڑے گندگی کے جوہڑوں کی موجودگی میں خشکی پر کون سی زندگی ممکن ہوتی؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم چاہیں بھی تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب کیا وہ چند انسانوں کو قیامت کے روز ایک ہی وقت میں زندہ نہ کر سکے گا؟ ایک اور بھی دلیل جس سے ہم اللہ کی نعمتوں کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ ایک ہی بارش سے خدا کتنی ہی لاتعداد مخلوق کو ایک ہی وقت میں پیدا فرماتا ہے۔ پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں اور ہر مردہ جڑ اور بے جان بیج جو نہ جانے کتنی مدت سے اپنی اپنی قبر میں پڑے تھے جی اٹھتے ہیں، اور جہاں کچھ بھی نہ تھا وہاں قسم قسم کے حشرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے روز کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ انسانوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ ایک کن کہنے کی دیر ہے کہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو اگر اس کائنات سے بہتر فائدہ اٹھایا تو اس وقت اٹھنا آسان ہوگا۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے اپنی نعمتیں گنوائیں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بچھونا بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ زمین کے اندر کیا کچھ ہے ہم اس پر بات نہیں کرتے، بلکہ اپنا سفر اوپر کی جانب شروع کرتے ہیں۔ ہمارا اور لاکھوں مخلوقات کا گھر زمین سورج کے گرد گھومنے والے سیاروں میں سے 5واں بڑا سیارہ ہے۔ اسے بلو پلینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سطح زمین سے تقریباً 965 کلومیٹر اوپر تک فضا ہے، جس کی سب سے نچلی تہہ 8 سے 16 کلومیٹر میں آبی بخارات، موسموں کی تبدیلی اور بارشوں کے برسنے کا نظام چلتا ہے، جو زمین پر زندگی کے ممکن ہونے کا باعث ہے۔ دوسری تہہ اوپر سے 50 کلومیٹر تک جاتی ہے، اور اس کے بعد تیسری تہہ 50 سے 80 کلومیٹر میں اوزون گیس کی تہہ سورج اور دیگر ستاروں کی نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو روکتی ہے۔ یہ تہہ اور اس سے اوپر کی تہہ ایک فلٹر کی مانند ہمیں نقصان دہ شعاؤں سے بچاتی ہیں، اور اس کے علاوہ زمین کے ثقیل اور اندرونی حصے مینٹل کی وجہ سے پیدا ہونے والا زمین کا مقناطیسی میدان ہے، جو ہمیں نقصان دہ سولر ریڈیشن اور شمسی ہواؤں سے بچاتا ہے۔ یہی فضا ہمیں شہابیوں کی بارش سے بھی بچاتی ہے، اور یوں اس بچھونے پر اللہ کے بنائے ایک محفوظ چھت کے نیچے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو کیا یہ سب اتفاقی حوادث ہیں یا تقدیر العزیز العلیم کسی طاقتور کا باندھا ہوا حساب ہے؟ زمین سے لے کر اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے تک کسی دراڑ اور رکھنے کے بغیر کل فی فلک یسبحون کہ ایک ہی قانون میں جکڑا ہوا یہ نظام کس بات کی گواہی اور شہادت دے رہا ہے؟ یہی نا کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی بڑی زبردست طاقت والا ہے، بڑی زبردست قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ علیم و خبیر ہستی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اب اس کائنات کے مالک کا تقاضا ہم سے کیا ہے؟ یہ سجی سجائی خوبصورت ہر ضرورت پوری کرنے والی کائنات تمہارے لیے اور تم میرے لیے۔ اس کائنات سے اتنا ہی فائدہ اٹھانا ہے جتنی ضرورت ہے، اور اس کائنات کی حلال چیزوں سے ہی فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ انسان کا امتحان ہے۔ اگر انسان اس کائنات کے امتحان میں پورا اترا تو اس سے اگلی جو کائنات اللہ نے بنائی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ضرورتوں کو پورا کرنے والی، زیادہ نعمتیں فراہم کرنے والی اور ہمیشہ رہنے والی کائنات ہے، اور اللہ نے وہ اپنے انہی بندوں کے لیے تیار کی ہے جو اس کائنات سے اللہ کی احکام کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کائنات کو خراب نہیں کرتے، فساد فی الارض نہیں کرتے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، ان کی غرض
صرف اللہ کی عبادت ہے۔ وآخر دعوانا